بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بہت پرانی بات ہے، میں ایک ادارے میں کام کرتا تھا اور ایک شخص میرے پاس آیا اور بہت پریشان تھا، اس کا کوئی مسئلہ تھا اور اس کو ادارے سے قرض چاہیے تھا۔ تو وہ ایک درخواست لکھ کر لایا اور اس نے مجھے ریکویسٹ کی کہ جی یہ آپ لے جائیں جہاں پر اس کی اپروول یا ریجیکشن کا فیصلہ ہونا ہے، ان شخصیت کے پاس لے جائیں اور ان کو پیش کر دیں کہ شاید وہ اپروو کر دیں اور میری مدد ہو جائے۔ تو میں نے ان کو سمجھایا، میں نے کہا جی دیکھیں میں آپ کے کہنے پہ لے بھی جاؤں لیکن 100% نہیں، مجھے 1000% پتہ ہے اس بات کا، یقین بھی ہے اور پتہ بھی ہے، میرے سامنے کے واقعات ہیں کہ وہ شخصیت جنہوں نے اس پہ سائن کرنا ہے وہ اس چیز کے سخت خلاف ہیں، وجہ چاہے کوئی بھی ہو لیکن وہ خلاف ہیں، ان کی پالیسی نہیں ہے، وہ اس کو ٹھیک نہیں سمجھتے، تو آپ مجھے کیوں بھیج رہے ہیں؟ تو اس بندے نے کہا جی کہ میں نا اپنے رب سے بڑی دعائیں کر کے آیا ہوں اور میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں اور مجھے پیسے بڑے شدید ضرورت ہیں، آپ سے مجھے اتنی فیور چاہیے نا کہ آپ ایک دفعہ آپ ان کے دفتر چلے جائیں، اگر انہوں نے اپروو کرنے ہوئے تو کر دیں گے، نہیں کرنے ہوئے تو نہ کریں گے۔ میں نے ایک لمحے کے لیے رک کر اس کی طرف دیکھا، میں پھر کہتا ہوں کہ مجھے 100% نہیں 1000% یقین تھا کہ یہ درخواست ریجیکٹ ہو جائے گی۔ اچھا میں اس کو معذرت کرنے لگا تو میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا ایک عجیب سا یقین، ایک عجیب سی کیفیت، ایک عجیب سی پریشانی اس کے چہرے پر۔ تو مجھے اس لمحے احساس ہوا کہ ہم وہ کہتے ہیں نا ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، تو میں نے کہا یار چلو آج میں بھی اس فلو میں بہہ کے دیکھتا ہوں، جس فلو میں یقین کے جس فلو میں یہ بندہ بہہ کر آیا ہے اسی فلو میں بھی بہتا ہوں، وہاں سے واپس آ جاؤں گا ڈانٹ کھا کے، یہی ہوگا زیادہ سے زیادہ۔ اب میں جناب والا وہاں سے درخواست لی اور چلا گیا مطلوبہ شخصیت کے پاس، ان سے اجازت لی اور ان کو وہ درخواست پریزنٹ کی اور بتایا، تو جس طرح کے اندیشے تھے اس سے زیادہ سخت ریئیکشن آیا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو پتہ ہے نا کہ میں اس چیز کے اگینسٹ ہوں، پھر بھی آپ یہ اس طرح کی اپلیکیشن لے کر میرے پاس آئے ہو، تو بہت ڈانٹا انہوں نے مجھے۔ اب میں چپ کر کے ڈانٹ سن رہا ہوں اور دل میں میں خود کو کوس بھی رہا ہوں کہ یار دعا، یقین وغیرہ وغیرہ یہ تو کتابی باتیں ہیں، ایک ادارے کی شاید پالیسی نہیں ہے، ایک صاحب نہیں دینا چاہتا تو دیٹس اٹ، بات ختم۔ میں ویسے ہی اس بندے کی باتوں میں آگے جذباتی ہو کے میں آ گیا۔ اب یہ باتیں ساری میں سوچ رہا ہوں اس ڈانٹ کے دوران، اور اس ڈانٹ کے دوران میں بس سارے لاتا جا رہا ہوں، ہاں واقعی صحیح کہہ رہے ہیں سر آپ۔ تو اچانک میری نظر نا اس ٹیبل پہ پڑی جہاں میں نے درخواست رکھی تھی، اور جیسے ان کی بھی عادت تھی کہ وہ پین ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا اور وہ درخواست کو پڑھتے تھے، پوچھتے تھے اور پھر ریجیکٹ کر دیتے تھے، تو میں ویسے ہی دیکھ رہا ہوں ان کے ہاتھوں کی طرف جناب والا، وہ ایسے ہی ان کے ہاتھ میں ہے، انہوں نے پڑھی نہیں، ان کو جب سٹارٹ میں ہی میں نے بتا دیا تو انہوں نے پڑھی نہیں۔ اچھا میں ان کے ہاتھوں کو دیکھ رہا ہوں، وہ مجھے زبان سے ڈانٹ رہے ہیں اور منع کر رہے ہیں کہ وہ اس کے اگینسٹ ہیں، لیکن ان کے ہاتھوں کو میں بار بار دیکھ رہا ہوں، ان کے ہاتھ اس درخواست پہ سائن کر رہے ہیں، اور پھر شدید غصے سے انہوں نے وہ درخواست ایسے میری طرف پھینک دی۔ اب میں یہی سمجھا کہ شاید انہوں نے ریجیکٹ کر کے واپس کر دیے، تو جب میں نے وہ درخواست اٹھائی، اس دوران ان کی ڈانٹ جاری ہے، ان کا لیکچر جاری ہے، جب میں نے درخواست اٹھائی اس پہ ایک نظر ڈالی تو وہاں پہ اپروو لکھا ہوا اور سائن ہوئے، یہ اتنا حیران ہوا، وہ اچانک ان کی وہ ڈانٹ بیک گراؤنڈ میں کہیں چلی گئی اور میرے ذہن میں وہ کاغذ کو دیکھ رہا ہوں اور اس پہ اپروو لکھا ہوا، اور وہ بندہ مجھے کہہ رہا ہے کہ بھائی میں اس چیز کے خلاف ہوں، میں یہ نہیں کرتا، اور انہوں نے سائن بھی کیے ہوئے، اپروو بھی لکھا ہوا۔ میں وہاں سے آ گیا، جی سر ٹھیک ہے سر، اور میں واپس آ کر اس بندے کو درخواست دی، تو میں نے کہا یار یہ تو ایک انوکھا واقعہ ہوا میری لائف میں، تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اس نے کہا نہیں انوکھا نہیں ہوا، میں آج نا اپنے رب کو منا کر آیا تھا۔ تو یہ ایک ایسا عجیب واقعہ تھا میری لائف میں جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ ہمارا جو رب پر یقین ہے نا، وہ مکڑی کا جو جالا ہوتا ہے نا اس سے بھی زیادہ کمزور ہے۔ وہ نا دلوں کا بادشاہ ہے، یہ ہم سنتے رہتے تھے، اور وہ میں نے فرسٹ ٹائم لائف میں دیکھا کہ وہ دلوں کا بادشاہ ایسا ہے کہ وہ بندہ انکار کر رہا ہے، وہ ڈانٹ رہا ہے، وہ درخواست پھینک رہا ہے، لیکن اللہ اس سے
اس درخواست پہ اپروو لکھوا رہا ہے اور اس کا مسئلہ حل ہو رہا ہے. تو یہ ایک ٹیکنیکل بات کے درمیان ایک اتنی خوبصورت یقین کی بات آئی. تو میں نے کہا یہ چھوٹا سا مختصر سا واقعہ آپ سے شیئر کروں کہ میری لائف میں میں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ یہ واقعہ دیکھا، ایسی بے یقینی میں اتنا یقین والا واقعہ. تو اگر آپ کی لائف میں بھی کوئی ایسا ہی واقعہ ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ واقعہ بہت سارے لوگوں تک جائے، بہت سارے لوگوں کی زندگیوں میں سکون کا باعث بنے، تو موبائل اٹھائیے، وہ واقعہ آپ اپنے الفاظ میں ایکسپلین کریں اور بھیج دیجئے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایکسپلین نہیں کر پاتے تو پھر آپ ڈیٹیلز شیئر کر دیں اس کی، انشاءاللہ ہم اس کو اپنے انداز میں آپ کے سامنے لائیں گے. تو ملتے ہیں ایک اور ایسی لش پش سی ویڈیو کے ساتھ. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. کمنٹ میں ضرور بتائیے کہ ہمیں کیا امپرومنٹ مزید لانے چاہیے اپنی ویڈیوز میں. ملتے ہیں ایک اور ایسی ویڈیو کے ساتھ. دعاؤں میں رکھیں یاد، خوش رہیں، جوان رہیں. اللہ حافظ.